کسی ملک کا بادشاہ تھا۔ وہ تھا تو عادل، لیکن اس کی ایک بری عادت تھی۔ وہ کسی بھی لڑکی کو دیکھتا تو اس پہ فدا ہو جاتا۔ یہ بادشاہ شادی شدہ تھا، لیکن بادشاہ ابھی تک بے اولاد تھا۔ بادشاہ کا ایک طوائف سے تعلق تھا، لیکن اس بات کا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ایک بار وہ طوائف روتی ہوئی بادشاہ کے پاس آئی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور اس بچے کی پرورش میں نہیں کر سکوں گی۔ یہ بچہ پیدا ہو تو آپ اسے لے لیں یا تو آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میری بادشاہت اور تمام جائیداد میری بیوی کو اس کے باپ نے تحفے میں دی ہے۔ وہ خود تو ٹھیک تھا، لیکن بادشاہ کی ملکہ بانجھ تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب بادشاہ نے طوائف سے تعلق رکھا تو اور طوائف کی یہ بات سن کر سوچنے لگا، کیوں نہ اس بچے کو میں گود میں لے لوں اور میرے جاننے کے بعد یہ میری سلطنت سنبھال لے، اور ہے تو میرا خون اور میرا وارث کہلائے گا۔ بادشاہ نے طوائف سے کہا کہ میں بچے کو اپنے پاس رکھ کر پال لوں گا اور تم سے شادی نہیں کروں گا، لیکن کسی کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اب تم چلی جاؤ، میں اسی طرح تمہیں خرچہ بھیجتا رہوں گا۔ اور ایک دن بادشاہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش کا سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، کیونکہ اسے اپنی سلطنت کا وارث مل گیا تھا۔ اس لیے بادشاہ نے اپنی ملکہ سے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک بچہ گود لے لیں، ہمارے جانے کے بعد وہ ہمارا وارث ہوگا۔ ملکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے بھی ہماری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ملکہ نے کہا یہ بچہ کہاں سے لاؤ گے؟ بادشاہ نے کہا ہماری ایک غریب لونڈی ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی پرورش نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میں اس کے بیٹے کا خیال رکھوں۔ ملکہ بانجھ تھی اور اس کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ ملکہ نے خوش ہو کر بچے کو گود میں لے لیا اور اسے ماں کا پیار دیا۔ بچہ بہت پیارا تھا۔ ملکہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ بھی بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش تھا۔ ایک دن بادشاہ نے محل میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ بادشاہ اس بچے سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی طوائف ماں بھی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ میرا بچہ بڑا ہونے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ شہزادہ اب بڑا ہو رہا تھا، وہ بہت نیک تھا، پورا گاؤں اسے دیکھ کر رشک کرتا تھا۔ اس کے باپ نے تو کبھی نماز نہ پڑھی، لیکن شہزادہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ اسے بادشاہت اور سلطنت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی بہت سی لونڈیاں تھیں، لیکن ایک لونڈی جس کا دل شریف شہزادے پہ آ گیا، وہ کوئی شریف لڑکی نہیں تھی۔ ایک دن اس نے شہزادے سے کہا کہ تم مجھ سے تعلق رکھو۔ شہزادے تو بہت سی لونڈیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ شہزادہ اسے سمجھانے لگا کہ دین اسلام میں زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ مطمئن نہ ہو سکی۔ کنیز بہت خوبصورت تھی اور اپنے آپ پر فخر کرتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے نوجوان کو اپنے پاس بلاتی، لیکن شہزادہ اسے ہمیشہ نظر انداز کرتا رہتا۔ جب ہر بار نوجوان نے انکار کیا تو لونڈی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ وہ میری خوبصورتی کو رد کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ میں اسے اسی طرح بدنام کروں گی کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ اس کنیز کو نہ جانے کس نے بتایا کہ یہ شہزادہ بادشاہ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، یہ ایک طوائف اور بادشاہ کی ناجائز اولاد ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے اس کی ماں سے گود میں لیا۔ لونڈی نے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ تعلق رکھنے سے منع کرتا ہے، جبکہ یہ خود اپنے باپ کی ناجائز اولاد ہے۔ یہ ایک گندی طوائف کا خون ہے۔ اس لونڈی نے پورے شہر میں شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ فلاں ہے، لیکن سب لوگوں نے کہا یہ بہت اچھا نوجوان ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسے بادشاہت سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ شہزادہ بہت بڑا شفیق انسان تھا۔
وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ لوگوں کو شہزادے سے بہت محبت تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اسے بدنام نہیں کریں گے۔ لونڈی اس سازش میں ناکام ہو گئی تھی۔ بادشاہ اپنے بیٹے سے اصرار کر رہا تھا کہ تم حکومت کے کام سیکھو، کیونکہ وہی بادشاہت سنبھالنے والا ہے۔ شہزادے نے بادشاہ سے کہا کہ بتائیں کون سے کام سیکھوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ چلو اس نے دلچسپی ظاہر کی۔ بادشاہ نے شہزادے کو کسی کام کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا۔ شہزادے کے ساتھ سفر میں وہی لونڈی اور کچھ غلام بھی تھے۔ وہ سفر پر روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جگہ رک گئے۔ گفتگو کے دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ شہزادے نے سوچا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اور وہ اپنے والد سے اور ان لوگوں سے چھپ کر عبادت کرتا تھا، کیونکہ اس کا والد اسے یہ سب کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ شہزادہ کہاں جا رہا ہے۔ نوکرانی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نوجوان میری طرف آ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں خیمے میں جا کر نماز پڑھوں۔ وہ خیمے کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ وہی کنیز ایک غلام کے ساتھ نامناسب حالت میں تھی۔ وہ بدکردار لڑکی تھی۔ کنیز اچھے شہزادے کو بھی بدنام کرنا چاہتی تھی، لیکن شہزادہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ شہزادے نے سوچا کہ کسی کی عزت کو نہیں اچھالنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اللہ والے کسی کو گالی نہیں دیتے، بلکہ لوگوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور کسی کی عزت کی توہین نہیں کرتے۔ اس لیے اس نے یہ معاملہ بھی وہیں دبا دیا اور کسی کو کچھ نہ بتایا۔ رہی بات اس کی عبادت کی، اس نے دوسرے خیمے میں جا کر نماز پڑھ لی۔ پھر وہ اس شہر میں چلا گیا جہاں اس کے باپ نے اسے بادشاہی سمجھنے کے لیے بھیجا تھا، اور جس کام کے لیے وہ آیا تھا وہ کام ختم ہو گیا، اور وہ دوبارہ بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو اپنے شہر میں دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ اس کا بیٹا اب کام میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ ایک نیک نوجوان نے اپنے باپ کو اس نوکرانی کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اس دوران نوکرانی اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی تھی، اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ درویش لڑکا بادشاہ کو میری شکایت ضرور کرے گا۔ اس لیے اس نے سوچا کیوں نہ میرے بارے میں کوئی بات کہے، میں اس کے بارے میں بتاؤں۔ چنانچہ وہ کنیز شہزادے کی حقیقی ماں بوڑھی طوائف کے پاس پہنچی، جو اب بوڑھی ہو چکی تھی، اور کنیز نے اس سے کہا کہ تم ایک نوجوان شہزادے کی ماں ہو، اور تم نے بادشاہ کو اس کا وارث دیا ہے، جبکہ ملکہ بانجھ تھی۔ بادشاہ کو بادشاہی کا وارث مل گیا ہے۔ آپ کو ملکہ کے طور پر بادشاہ کے محل میں رہنا چاہیے۔ آپ شہزادے کی ماں ہو، آپ کی اصل جگہ وہ محل ہے۔ اس نے طوائف کو اکسانا شروع کر دیا، اور تمہارا بیٹا وہاں محل میں اچھی زندگی گزار رہا ہے، اور آپ یہاں غربت میں زندگی بسر کر رہی ہو۔ آپ دعویٰ کر سکتی ہو کہ آپ شہزادے کی حقیقی ماں ہیں۔ اس طوائف نے کہا کہ اچھا، میں بھی محل میں آتی ہوں۔ اب وہ دانوں وہاں سے اٹھ کر محل میں ملکہ کے پاس گئیں، اور ملکہ سے کہا کہ جو بچہ تم نے پالا ہے وہ میرا اور تمہارے شوہر کا بچہ ہے۔ یہ سن کر ملکہ کو بہت غصہ آیا۔ ملکہ نے اس طوائف کو واپس بھیج دیا، لیکن اس کنیز نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی، شاید بادشاہ سلامت ناراض ہو کر آپ کو طلاق دے دیں۔ کنیز نے کہا ملکہ سلامت ناراض نہ ہونا، لیکن آپ بے اولاد ہو، آپ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اور بادشاہ سلامت پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کو بہت سوچ سمجھ کر بولنا پڑے گا۔ ملکہ نے کہا کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ تم کچھ ایسا کرو تاکہ بادشاہ اس لڑکے کو بحفاظت یہاں سے نکال دے۔ چلاک نوکرانی نے کہا کہ ہے ملکہ، میں اس کام میں تمہاری مدد کروں گی، کیونکہ میں تمہاری بہت وفادار ہوں۔ وہ کنیز مطمئن ہو کر بادشاہ کے پاس آئی اور اس سے کہا بادشاہ سلامت، تمہارا بیٹا بہت برے کردار کا ہے۔ وہ مجھ سے کہتا ہے
کہ مجھ سے غلط تعلق رکھے۔ یہ سب کچھ اس کی حقیقی ماں نے اسے سکھایا ہے، جس سے آپ کا ناجائز رشتہ تھا۔ اب تو شہزادے کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کی اصل ماں کون ہے، اور وہ اب اس سے ملنے لگا ہے۔ بادشاہ سلامت وہ اکیلا نہیں ہے، دونوں ماں بیٹا آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ چونک گیا اور لونڈی سے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے کہ میرا اس سے رشتہ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے اس شہزادے کی حقیقی ماں نے بتایا ہے۔ بادشاہ سلامت وہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں اور آپ کا مال چرانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ بادشاہ سوچنے لگا، اگر ملکہ کو اس بات کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ بادشاہ غور سے سن رہا تھا اور یقین کر رہا تھا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے بیٹے کو بلایا اور نہ پوچھا کہ تم نے کیا کام کیا۔ بادشاہ نے بہت پیار سے اپنے بیٹے کو ایک خط دیا اور کہا کہ یہ فلاں شہر میں بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ یہ خط بہت خاص ہے، اس لیے آپ کے ہاتھ بھیج رہا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ شہزادہ بغیر کسی سوال کے اپنے باپ کا فرما بردار تھا۔ در حقیقت اس خط میں بادشاہ نے لکھا تھا، تم اس خط کو لے جانے والے کو مار دو اور اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے خلاف ایسی کوئی سازش ہوئی ہے۔ یہ نوجوان خط لے جا رہا تھا۔ راستے میں اس کے پیچھے وہ چلاک نوکرانی اور اس کی طوائف ماں آ گئی۔ عظیم شہزادے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اصل میں اس کی ماں ہے۔ لونڈی اس کی ماں کے ساتھ شہزادے کے پاس آئی۔ چلاک نوکرانی نے شہزادے سے کہا کہ یہ بوڑھی عورت ہے، اسے کچھ مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ سنو اور میں تمہارا کام کر دوں گی۔ اس کنیز نے اس لیے ایسا کیا تاکہ بادشاہ ان دونوں ماں بیٹے کو ساتھ دیکھ لے اور ان کو مار ڈالے۔ ہوشیار کنیز نے کہا کہ یہ خط میں پہنچا دوں گی اور آپ اس اہم کام پر توجہ دیں۔ لڑکے نے کہا کہ یہ کام مجھے میرے والد نے دیا ہے۔ ہوشیار ملازمہ نے کہا کہ اس عورت کے دکھ سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں۔ اس عورت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا بیٹا کہیں کھو گیا ہے۔ تم شہزادے ہو، تم ہی اس کا کام کر سکتے ہو۔ یہ عورت بہت غریب ہے، اس کی حالت زار کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آپ اس کا مسئلہ سنو، میں اس خط کو پہنچا دوں گی۔ وہ نیک نوجوان بہت رحم دل تھا۔ اس نے کہا کہ میرے والد کا حکم ہے کہ فلاں جگہ پہنچا دوں۔ کنیز نہیں جانتی تھی کہ بادشاہ نے اس خط میں کیا پیغام لکھا ہے۔ شہزادے نے بوڑھی ماں سے کہا، تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کہاں غائب ہو گیا ہے؟ تو طوائف نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے اور وہ جوان ہے اور اچھا لڑکا ہے۔ وہ پوچھنے لگا کہ بیٹا کیسے غائب ہو گیا؟ ماں کی آنکھوں میں دو چار آنسو آ گئے اور اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کیسے جنم دیا اور پھر بادشاہ اور ملکہ نے اسے گود میں لے لیا۔ اس نیک نوجوان نے اپنی والدہ کی باتوں پر یقین کیا اور کہا، ہے ماں، تم نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اب تمہیں سچی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زنا کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ کنیز نے خط لیا اور بادشاہ کے دوست کو دیا۔ بادشاہ نے لکھا کہ جو بھی خط لائے اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ بادشاہ نے اتنی خوبصورت لڑکی کو قتل کرنے کا کیوں حکم دیا؟ پھر سوچا کہ یہ میرے دوست اور بادشاہ کا خط ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ نوکرانی کو پکڑ کر مار ڈالو۔ کنیز نے بہت کہا کہ مجھے نہ مارو۔ بادشاہ نے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ پھر اس نے جلادوں کو کہا کہ اسے مار ڈالو۔ سپاہیوں نے اس کا سر قلم کر دیا اور اس کا سر بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو لونڈی کا سر ہے، تو وہ پریشان ہوا کہ یہ کہاں سے آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے سر کے بجائے میرے بیٹے کا سر ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا
کہ لونڈی کا سر یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ ایک سپاہی جس سے لونڈی کا تعلق تھا، لونڈی اسے ہر راز بتاتی تھی۔ اس بندے کو بھی خدا کا خوف تھا، اس لیے خادم کہنے لگا کہ ہے بادشاہ، نوکرانی اچھی عورت نہیں تھی، وہ تمہارے بیٹے کو بدنام کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ تمہارا بیٹا بہت اچھا ہے، اس نے آج تک جائیداد اور دولت کے لالچ میں کچھ نہیں کیا، اس سے اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ وہ کنیز ہار نہیں ماننا چاہتی تھی اور بہت ضدی تھی۔ اس نے آپ کے بیٹے کو غلط تعلق رکھنے پر اکسایا اور شہزادے کے منع کرنے پر وہ اس کی دشمن بن گئی، اور اس کے بعد شہزادہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، ہے میرے پیارے باپ، آپ نے اپنی زندگی جو بھی گناہ میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، اور میں جانتا ہوں یہ میری ماں ہے اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہارے پاس بادشاہی ہے اور تم اپنی بادشاہی سنبھال لو، اور میں اپنی ماں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ بادشاہ سارا قصہ سن چکا تھا۔ اب بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، وہ بہت شرمندہ ہوا۔ کنیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام تک پہنچایا۔ ملکہ ایک کونے میں کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی اور بولی، بیٹا، میں نے تمہیں ہمیشہ ماں بن کر پالا ہے اور تمہیں ماں کی محبت بھری نظروں سے دیکھا ہے، اب تم حکومت کرو گے۔ بادشاہ نے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور کرسی اپنے درویش بیٹے کے حوالے کر دی۔ پیارے دوستو، جو کسی کے لیے برا کرتے ہیں وہ دراصل اپنے لیے برا کرتے ہیں۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔